2 نومبر 2007 کو جب میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گیا رائے ونڈ، تو میں چونکہ کتابوں سے ایک شوق رکھنے والا بندہ ہوں، پڑھنے والا ہوں، تو میں ان کے اسٹال کے اوپر چلا گیا. تو میں نے دیکھا وہاں شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، فضائل صدقات، اور یوسف کاندھلوی صاحب کی حیات الصحابہ، اور اکا دکا اور کتابیں. تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن بھی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس قرآن ہے. وہ تاج کمپنی کا قرآن بھی رکھا تھا. میں نے کہا بھائی ترجمے والے قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب اس کی تعویل کریں گے کہ قرآن سے نہیں اختلاف پیدا ہوتا، اس کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کے تراجم سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ. یہ کتاب تو جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے. اس کتاب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمراہیوں سے نکال کر پوری انسانیت کا امام بنا دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اختلاف پیدا ہوگا. اور انہی کا لگایا ہوا پھل آج تک ہم کھا رہے ہیں. محنتیں تو ان کی ہیں نا. وہ فضائل اعمال پڑھ کے تو چینج نہیں ہوئے تھے، قرآن کے ذریعے ہوئے تھے. تو قرآن کا ترجمہ رکھو. آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ عربی پڑھتے رہیں، اور الٹا آپ کو یہ بھی پڑھائیں گے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب فضائل اعمال میں لکھا ہوگا کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے پوچھا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اندازہ کرو. احمد بن حنبل جو ہے اس کو تو عربی آتی تھی، اس نے یہ کیوں پوچھنا تھا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. وہ اللہ جو اپنے نبی کے ذریعے پورے قرآن میں یہ بات نازل فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو انسٹرومنٹ آف دعوت بنانا ہے، اور 4 دفعہ ایک صورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ خواب میں حضرت احمد بن حنبل کو آ کے کہانی کروا رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ سب جعلی جھوٹی باتیں. فخر سے بتاتے ہیں قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. وہ جو فلم بنائی تھی نا خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جب وہ ایک ایجنٹ کو پکڑتے ہیں تو گورا اس سے جب انٹرویو کرتا ہے تو وہ فر قرآن سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم یعنی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا گورا کہ اس کو اس طرح بہترین انداز میں عربی آ رہی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اسے کیا پتا کہ دنیا کے آلموسٹ 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ فر عربی بولتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ تلخ پہلو ہے.